سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سب تو اعلیٰ شان والا مقام والا میرا نبی ہے۔ اساں جائے اے نکمیاں نوں نبھاؤن والا میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز علی دی قضا جے ہوئے اشارے انگلی دے نال سونا۔ نماز علی دی قضا جے ہوئے اشارے انگلی دے نال سونا۔ اے ڈبے سورج مقام سرتے لے آن والا میرا نبی ہے۔ اے ڈبے سورج مقام سرتے لے آن والا میرا نبی ہے۔ اساں جائے اے نکمیاں نوں نبھاؤن والا میرا نبی ہے۔ توجہ شیر بڑا قابل توجہ ہے۔ ویریاں تے عطا کردہ او دشمناں لئی دعا کردہ۔ میرے محبوب کی سیرت دشمناں تے عطا کردہ او ویریاں لئی دعا کردہ۔ او بڑھڑی مائی دی پنڈ نوں سر تے اٹھاؤن والا میرا نبی ہے۔ اساں جائے اے نکمیاں نوں نبھاؤن والا میرا نبی ہے۔ آپ سنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، دعا کرو خالق ہماری جمعۃ المبارک کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ جو بھی نیک جائز ارادہ لے کر آیا ہے یا آئے گا، سبحان اللہ تمام حضرات کے دلی نیک جائز ارادے پورے فرمائے۔ آمین۔ قرآن پڑھا ہے سبحان اللہ جس میں اعلان کیا گیا سبحان اللہ۔ ہمیشہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب کوئی نئی شخصیت تشریف لائے نا، ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں یہ آنے والی شخصیت کون ہے، کیسی ہے، سبحان اللہ کہاں سے آئی ہے، سبحان اللہ کس کی طرف آئی ہے۔ سبحان اللہ تو اللہ کے قرآن نے بتانے میں بخیلی نہیں فرمائی، سبحان اللہ سب کچھ بتا دیا۔ فرمایا آنے والا نور ہے، سبحان اللہ آنا مومنہ کی طرف ہے، سبحان اللہ آیا خدا کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ اب یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے 3 نشانے آپ سماعت فرما چکے، اب یہ بتانا مقصود ہے کیسا ہے۔ سبحان اللہ وہ بھی قرآن نے بتلایا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم۔ لوگوں تمہارے ذہنوں میں سوال اٹھا ہے آنے والا کون ہے۔ سبحان اللہ پہلے فرمایا نور ہے، سبحان اللہ اب اس کی دوسری شان بیان فرمائی جا رہی ہے۔ فرمایا جس طرح نور ہے یہ آنے والا برہان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک لفظ برہان پہ تھوڑی سی لب کشائی کروں گا، اس کو سمجھنا ہے۔ سبحان اللہ آنے والا نور بھی ہے، سبحان اللہ اور جو یہ تمہاری طرف جو تشریف لایا ہے صرف نور بھی نہیں ہے، برہان بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ برہان کسے کہتے ہیں؟ برہان کہتے ہیں دلیل کو،
کسے کہتے ہیں بولیے؟ دلیل کو دلیل کو۔ تمام مکاتب فکر کے نزدیک برہان کا معنی ہے دلیل۔ اب اللہ فرما رہا ہے میرا یار تمہاری طرف برہان بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تک سمجھ گئے؟ سبحان اللہ میرا یار تمہاری طرف بولیے برہان بن کے آیا ہے، یعنی معنی کے حساب سے ترجمہ کریں تو میرا یار تمہاری طرف دلیل بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ یہی معنی بنے گا۔ میرا یار میرا محبوب تمہاری طرف دلیل بن کے آیا ہے۔ مولا ایسا دعوی کون سا ہے جس کی دلیل ذات مصطفیٰ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ مالک ایسا دعوی کیا ہے، کون سا دعویٰ ہے جس کی دلیل ذات مصطفیٰ ہے؟ سمجھنا، مفسرین کرام نے فرمایا لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سمجھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے دلیل ہے۔ یعنی اللہ نے دعویٰ کیا کوئی الہ نہیں، بولیے نا، سبحان اللہ مگر اللہ، سبحان اللہ مگر اللہ اللہ۔ ذہنوں میں سوال اٹھا 360 لوگوں کے خدا ہیں، سبحان اللہ کوئی پانی دینے والا، کوئی روٹی دینے والا، کوئی آگ والا، کوئی پانی برسانے والا، یہ خدا ہے لوگوں کے، اور اللہ فرماتا ہے کوئی الہ نہیں، سب کی نفی کی جا رہی ہے، ان 360 بتوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ فرمایا نا یہ خدا نہیں ہے، سبحان اللہ توجہ کرنا، بڑا اہم نکتہ بتانے والا ہو، یہ خدا نہیں ہے، مولا کون ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دعویٰ سمجھنا، دعویٰ کیا جا رہا ہے، فرمایا یہ 360 خدا جو ہے نا، یہ خدا نہیں ہے یہ خدا نہیں ہے، مالک ہمیں خدا چاہیے، کون ہے، کسے خدا کہیں؟ فرمایا لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ، مگر وہ اللہ، مگر وہ اللہ۔ توجہ فرمانا، کیسا اللہ؟ سبحان اللہ جس نے کون کہہ کے کائنات بنا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیسا اللہ؟ بولیے کون اللہ؟ سبحان اللہ اب تعارف کروایا جا رہا ہے، سبحان اللہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، سبحان اللہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے آسمان بنایا، وہ اللہ جس مالک نے آسمان تمہارے لیے سجایا، وہ اللہ جس نے زمین میووں سے تمہارے لیے سجائی، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے نعمتیں بے شمار پیدا کی۔ یہ تعارف کروایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا مشرکین مکہ کشمکش میں پڑ گئے، پھر بھی کہتے ہیں ہم عادی ہیں دیکھ کر ماننے کے، سمجھنا، ہم عادی ہیں، عادت بن چکی ہے دیکھ کر مانے کی۔ ارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں ایک خدا کو مانو جو نظر بھی نہیں آتا، جو نظر بھی نہیں آتا، کیسے مانے؟ ہماری تو عادت بن چکی ہے، توجہ، ہماری تو عادت بن چکی ہے دیکھ کر ماننے کی۔ مالک بھی سماعت فرما رہا تھا، فرمایا ٹھیک ہے تم دیکھ کر مانتے ہو، تمہارا وہ عقدہ بھی حل کر دیتا ہوں۔ قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ نے دلیل بھیجی ہے اپنے رب ہونے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان انہوں نے سوال کیا ہم دیکھ کر ماننے کے
ٹھیک ہے تمہارا مطالبہ ہے مان لیتے ہیں. قد جاءکم برہان من ربکم، ارے دیکھ کر ماننے والوں سنو، یہ جو میرا یار آیا ہے نا، یہ جو میرا محبوب آیا ہے، میری عظمت والا شانہ والا کریم محبوب جو آیا ہے، میری وحدانیت کی دلیل بن کے آیا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک میرے خیال سے سمجھ آ گئی. لوگوں نے سوال کیا پھر دوہرا دو تاکہ بزرگوں کو بھی سمجھ آ جائے. سبحان اللہ. لوگوں نے سوال کیا کیسے مانے؟ سبحان. ہم تو دیکھ کر بھائی ماننے والے ہیں. 360 خداؤں کو دیکھا پھر مانا. ہم اس کو اب مانے جو دکھائی بھی نہیں دیتا ہے بھی اکیلا. کیسے؟ آواز آئی قد جاءکم برہان من ربکم، ارے سوال کرنے والوں، دیکھ کر ماننے والوں سنو، یہ جو میرا محبوب تمہارے پاس تشریف فرما ہے میری وحدانیت کی دلیل ہے. سبحان اللہ قائد صاحب. میری وحدانیت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ اور سماعت فرمائیں. ہمارے کچھ دوست بھائی، بلکہ میں ایک مقام پہ بیان کرنے گیا نا، عظمت مصطفیٰ بیان کی. ایک حضرت صاحب بڑی محبت سے آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت پیارا بیان فرمایا حضرت صاحب آپ نے، بہت مزہ آیا. کاش تھوڑی سی اللہ کی حمد بھی بیان کر لیتے. مولانا صاحب بہت آپ نے پیارا بیان فرمایا، کاش یہاں تھوڑی سی حمد بھی بیان کر دیتے، اللہ کی تعریف بھی کر دیتے. میں نے کہا عقل کے اندھے، میں تو خدا کی تعریف کر رہا تھا، تیری سمجھ میں نہیں آئی. میں تو خدا کی تعریف کر رہا تھا، تیری سمجھ میں نہیں آئی. کہنے لگا حضرت صاحب معذرت کے ساتھ وہ کیسے؟ بولنا تو بہت پیارا ہوتا ہے نا. حضرت صاحب معذرت کے ساتھ وہ کیسے؟ میں نے کہا میں دلیل پہ رٹ لگا رہا تھا. وہ کلا سے پوچھیں جب دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو دعویٰ بار بار نہیں دہرایا جاتا، دلیل دی جاتی ہے. دعویٰ ہو چکا لا الہ الا اللہ، اب اللہ نے فرمایا جس نے مجھے سمجھنا ہے میری دلیل کو سمجھ لے. جس نے مجھے سمجھنا ہے، جس نے مجھے سمجھنا ہے، توجہ کرنا، جس نے مجھے سمجھنا ہے، جس نے دعوے کو سمجھنا ہے، دلیل مضبوط کو سمجھے. بولیے نا، دلیل کو سمجھے. دلیل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. میں نے کہا حضرت صاحب میں تو خدا منانے کے لیے پیارا مصطفیٰ منوا رہا تھا. جس نے محبوب کو مان لیا اس نے خدا کو مان لیا. میں کہ آج کے بعد یہ بات نہ کرنا کہ ہر وقت یہ نبی کی حسن و جمال کا ذکر، کبھی نبی کے جود و نوال کا ذکر، کبھی نبی کے جاہ و جلال کا ذکر. ارے ہم تو خدا منوانے کے چکر میں ہیں. خدا مانا اس وقت جاتا ہے جب اس کی دلیل مانی جائے. جب دلیل مانی جائے خدا خود بخود مانا جاتا ہے. سبحان اللہ. مثلا سماعت فرمائیں، یہ مسجد بنی ہے، بہت خوبصورت ہے. جب کوئی اس کے ہار سنگار کو دیکھے گا، اس کے بناوٹ کو دیکھے گا، اس کی ڈیزائننگ کو دیکھے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کتنی پیاری ڈیزائننگ ہے. وہ ڈیزائننگ کی تعریف نہیں ہو رہی، اس ڈیزائننگ کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے. بولیے نا، اس ڈیزائن کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی بھی چیز اگر خوبصورت لگے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کتنی خوبصورت ہے، یہ اس کی خوبصورتی کی تعریف نہیں ہے،
اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، سبحان اللہ، اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ میں نے کہا حضرت اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو سمجھنے کی تعریف نصیب فرمائے۔ جب میں یہ کہہ رہا تھا میرے مصطفیٰ کے چہرے کا کیا کمال، جس کی اللہ قسمیں اٹھائے، محبوب کی واللیل کی زلفوں کا کیا کمال، میرے محبوب کے ید اللہ والے ہاتھوں کا کیا کمال، میرے محبوب کی زبان مبارک کا کیا کمال، میرے محبوب کی سماعت کا کیا کمال، میرے محبوب کے دیکھنے کا کیا کمال۔ وہ محبوب کی تعریف نہیں ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان سے پوچھ، انہوں نے دلیل یہ لی ہے کہ جس کا محبوب اتنا پیارا ہے وہ محب کتنا پیارا ہوگا۔ بننے والا اتنا پیارا، بولیے نا، بننے والا اتنا پیارا ہے، بنانے والا کتنی شان رکھتا ہوگا۔ یہ ہے توحید، بولیے یہ ہے توحید، جس کی سمجھ میں ذات مصطفیٰ آ گئی اسی کی سمجھ میں خدا آ گیا۔ جو محبوب کو نہ سمجھ سکا، بولیے وہ خدا کو سمجھ سکا نہ ہی خدا اس کی سمجھ میں آئے گا۔ پیٹ پہ پتھر ہے، سینے پہ جلاد ہے، زبان پہ عہد عہد کا تکرار ہے۔ امیہ کہتا ہے چھوڑ خدا، پر نہیں چھوٹتا۔ جملہ بڑا پیارا دینے لگا ہوں، دل کے کانوں سے سننا ہے۔ امیہ کہتا ہے تو نے خدا دیکھا ہے، بولیے نا، اس نے آپ پہ سے دلیل دی تاکہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے، خدا کو چھوڑ جائے۔ کہنے لگا بلال تو نے رب دیکھا ہے، کیوں اپنی جان کا دشمن بن گیا ہے؟ دیکھا ہوتا تو پھر ہم کہتے یہ نے دیکھ لیا ہے، اس کو چھوڑ دیتے۔ دیکھا بھی نہیں ہے، محسوس بھی نہیں کیا، پھر بھی تو اپنی جان کا دشمن بن گیا ہے۔ بلال مسکرائے، جملہ ایک بولا، فرمایا عقل کے اندھے دیکھ لیتا نا پھر بھی مغالطے میں پڑ سکتا تھا۔ نہیں سمجھ آئی، دیکھ لیتا پھر بھی مغالطے میں پڑ سکتا تھا، یہ نکلا اس زبان سے ہے۔ نہیں سمجھ آئی، نکلا اس زبان سے ہے۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ میں دیکھ لیتا پھر بھی تیری بات مان لیتا، مغالطے میں پڑ جاتا، لیکن بتلایا اس نے ہے۔ اس زبان سے نکلا ہے، قل هو اللہ احد، اس زبان سے نکلا ہے اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ دیکھے سے زیادہ اس کی زبان پہ اعتماد کرتا ہوں۔ اپنے دیکھے سے زیادہ اس محبوب کی زبان پہ اعتماد کرتا ہوں۔ خدا را مسلمانوں سمجھو مقام مصطفیٰ تو دلیل کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ اب دوست سے گزارش کروں گا کہ فتوے نہ لگاؤ، ذکر مصطفیٰ جتنا زیادہ ہو، نبی کے حسن و جمال کا چرچا جتنا زیادہ ہو، محبوب کے کمالات کا چرچا جتنا زیادہ ہو، خدا کی قسم اتنی ہی زیادہ توحید نظر آتی ہے، اتنی ہی زیادہ ہمارے ذہنوں میں، مومنوں کے ذہنوں میں توحید پختہ ہوتی ہے۔ ویسے تو سارے نبی شان لے کر آئے، جو بھی آیا
اپنے خدا سے شان لے کر آیا. سب کی شان سبحان اللہ. لیکن کوئی 4 معجزے لے کے آیا, کوئی 8 معجزے لے کے آیا, کوئی 10 معجزے لے کے آیا. ارے زہرا کا بابا وہ شان رکھتا ہے, زلف عنبری سے لے کے پاؤں مبارک کے ناخنوں تک سارا ہی معجزہ بن کے آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبوب سارا ہی معجزہ بن کے آیا. کملی والا سارا ہی معجزہ بن کے آیا. اللہ اکبر. آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے قوم سوال کرتی ہے, اللہ کا کلیم پیاس لگ گئی ہے, مہربانی فرماؤ, سفارش کرو نا, اللہ ہمیں پانی عطا کر دے. لاڈلی قوم سی کہنے لگی ہمیں چشمائی علیحدہ علیحدہ چاہیے. شریکے کا معاملہ ہے, جس چشمے سے وہ پانی بھریں گے ہم نہیں بھریں گے, علیحدہ علیحدہ چشمہ ہو. اللہ کا کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, مالک کی کائنات کرم فرما. لاڈلی جی قوم ہے, پانی کا سوال کر رہی ہے. قدرت نے مسکرا کے فرمایا, پیارے ہم نے تیرے ہاتھ میں عصا دیا ہے, یہ بڑی شان رکھتا ہے. مولا کروں کیا؟ فرمایا مار پتھر پہ. قرآن فرماتا ہے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا, 12 چشمے جاری ہو گئے. بولیے نا کتنے؟ 12 چشمے جاری ہو گئے. قرآن فرما رہا ہے یہ کلیم اللہ کی شان ہے, یہ شان جناب کلیم اللہ لے کر آئے. توجہ فرمانا, میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ ورفع بعضهم درجات. لجپال کو جو مقام ملا ہے اس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے. اب قرآن نے جب کہ یہ فرما دیا کہ اللہ کے کلیم نے عصا مارا, 12 چشمے جاری ہو گئے, پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ امام بخاری بولے, امام بخاری بولے, فرمایا دور نہ جا میرے قریب آ, شان میں لکھ کر بیٹھا ہوں, شان میں لکھ کر بیٹھا ہوں. کیسے؟ ایک مقام آ گیا, صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا. توجہ ہے پیارے, صحابہ کے پاس, میری طرف توجہ, پیارے صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا. اللہ سلامت رکھے بزرگوں, پانی ختم ہو گیا. دیکھا کھبا سجا آگا پیچھا, کوئی بندوبست نہ ہوا. تو صحابہ کی عادت تھی جب پانی حد سے گزر جاتا پھر درے یار پہ چلے جاتے, پھر درے یار پہ چلے جاتے. صحابہ کرام چل پڑے, صحابہ کرام چل پڑے. سارے تقریباً 1500 کی تعداد, سواریاں بھی تھیں. محبوب کی بارگاہ میں محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ رو کر کہتے ہیں کھلے بوئے
وہ پیالہ لاؤ، اس میں تھوڑا سا پانی ہے، وہ پیالہ لاؤ۔ صحابہ پانی لائے، توجہ، صحابہ پانی لائے، میرے نبی سبحان اللہ، میرے کریم نے وہ ہاتھ مبارک رکھا اس پیالے میں، بخاری شریف پیالے میں ید اللہ والا ہاتھ رکھا، جسے اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، لجپال نبی یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، مدینے کے تاجدار امام الانبیاء نے ید اللہ والا ہاتھ رکھا، اصحابہ کامثال العیون، حدیث پاک کے الفاظ ہیں اصحابہ کامثال العیون۔ پھر سماعت فرمائیے، بڑے مزے کے الفاظ ہیں اصحابہ کامثال العیون۔ میرے مدینے کے تاجدار نے جب ہاتھ مبارک رکھا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ انگلیوں سے بولیے نا پانی کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری جب باری آئی نا، پیٹ تو میرا بھر گیا، جی نہیں بھر رہا، بولیے نا جی بھر رہا، جی چاہتا ہے منہ لگائے رکھوں، جس کی ترجمانی میرے تائیدار گولڈا نے کی۔ جناب عبداللہ بن مسعود پتہ کیا فرما رہے تھے؟ اس در پہ تو پہنچائے تو رہ کے نصیرات، ادھر چشمہ بھی دیکھ رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، پیٹ بھر گیا، فرماتے پیٹ بھر گیا۔ جب پیٹ بھر گیا جی نہیں بھر رہا، دل میں یہ کہہ رہے ہیں اس در پہ تو پہنچائے تو رہ کے نصیرات، اس در پہ تو پہنچائے تو رہ کے نصیرات، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ فرماتے ہیں من نہیں بھر رہا، پیتی جا رہا۔ صحابہ نے پیا، کتنے نے؟ 1500، بولو نا پانی کتنے صحابہ نے پیا؟ 1500۔ سواریاں بھی ہیں، انہوں نے بھی پیا۔ اچھا، یہ معاملہ جب تابعین تک آیا نا، ایک تابعی سوال کر رہا ہے صحابی سے، اتنے لوگ تھے اتنا پانی پیا؟ سواریوں نے بھی پیا، کتنے تھے؟ توجہ، کتنے تھے؟ جملے سمجھنے والے ہیں پیارے صحابہ، آپ کتنے لوگ تھے؟ اب صحابی تعداد نہیں بتا رہا، فرمایا جتنے بھی تھے، اگر 1 لاکھ بھی ہوتا پانی ختم نہ ہوتا۔ ارے صحابی کا عقیدہ دیکھیے، تعداد نہیں بتا رہا، پہلے شان بتائی کہ میرے محبوب کی اتنی طاقت ہے، میرے محبوب کے معجزے کی اتنی طاقت ہے، کروڑوں بھی ہوتے، کروڑوں بھی ہوتے، پانی ختم ہونے والا نہیں تھا، لیکن ہم 1500 تھے۔ کتنے تھے بولیے؟ 1500، لیکن ہم 1500 تھے، سب نے پیا، سب نے بولیے، سب نے پیا۔
اب ایک سوال میں آپ پہ کرتا ہوں، پتھر سے پانی پھر بھی سمتا رہتا ہے، چشمے بھی جاری ہوتے ہیں، اسی طرح نا بھائی کلیم اللہ نے آسا مارا، معجزہ ہے، اس شان میں کوئی کہیں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں عموماً پتھروں سے پانی نکلتا رہتا ہے، چشمے جاری رہتے ہیں، کبھی انگلیوں میں بھی پانی نکلتا دیکھا ہے کہیں کا؟ بولیے نا، کئی انگلیوں سے بھی پانی نکلتا دیکھا ہے؟ نہیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، چشمے جاری ہو گئے، میرے محبوب نے انگلیوں سے پانی نکالا، اتنا نکالا صحابی رسول گواہی دے رہا ہے کروڑوں بھی ہوتے پانی ختم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی پانی کبھی پانی ختم نہ ہوتا۔ تو یہ شان سی پیارے کلیم اللہ کی، تو یہ ہے نا، سبحان اللہ، یہ شان سی پیارے کلیم اللہ کی، کلیم اللہ کی، حبیب اللہ کی شان یہ ہے۔ بخاری شریف مضبوط حدیث پاک، کسی قسم کا کوئی ذوق نہیں، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، سبحان اللہ، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو خدا نے کیا فرمایا تھا؟ ارے دیکھ کر ماننے والوں، نہیں سمجھ آئی، جن کی عادت ہے دیکھ کر ماننے کی وہ سن لو، قد جاءکم برہان من ربکم، میرا جو یہ یار ہے جو تمہارے درمیان تشریف فرما ہے، میری وحدانیت کی دلیل بن کے آیا ہے، میری وحدانیت کی دلیل بن کے آیا ہے۔ آپ خود بتائیے کہ جنہوں نے محبوب کے ہاتھوں سے چشمہ دیکھا ہوگا ان کا عقیدہ کیا ہوگا کہ جس کے محبوب کا یہ کمال ہے، بولیے نا، تو یہ کمال دینے والے مالک کا مقام کیا ہوگا؟ ارے اسی کو تو توحید کہتے ہیں، اسی کو تو توحید کہتے ہیں۔ ہاں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، جسے حکیم الامت بھی کہتے ہیں، ہمارے بڑے پائے کے بزرگ گزرے، انہوں نے تفسیر نعیمی کے اندر، باقی تفاسیر کے اندر بھی ہے کہ میرے محبوب نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ کیا کیا بولیے؟ چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ کوشش کروں گا آپ کے ذوق کے مطابق چلنے کی، دل کے کانوں سے سماعت فرمانا۔ ابو جہل نے بڑی کوشش کی، دیگر کفار مکہ نے بڑی کوشش کی کہ اسلام کی جو یہ کشتی چل پڑی ہے رک جائے، لاکھوں ہٹن پٹن لگائے پر رکنے کا نام نہیں لیتی، سزائیں بھی دی، سولیوں پہ لٹکایا۔ جناب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آپ کو تپتے کوئلوں پہ لٹایا، جناب بلال کو کانٹوں پہ لٹایا، بڑے بڑے ظلم کیے، لیکن یہ کشتی رکنے والی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ جو کافر ہیں نا، اللہ کے نور کو جو بجھانا چاہتے ہیں، یہ پھونکے مارے بھاویں کوکے مارے، یہ بجھا سکتے بولیے، یہ اللہ کے نور کو بجھا سکتے؟ وہ نور شاخہ ذات مصطفیٰ ہو یا وہ دین اسلام ہو، یہ ختم کر سکتے نہیں۔ کیا ہوا؟ ایک دن انہوں نے میٹنگ بلائی، انہوں نے کہا ان فاقہ کش لوگوں کو ہم نے بڑا مارا ہے، ان کے دلوں سے نا محبت مصطفیٰ نکل نہیں رہی۔ آئے آئے جب تک یہ نہیں نکلے گی یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں۔ اچھا یاد رکھیے، جب بھی کافر مسلمان پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے نا، وہ پہلے ایمانی جذبے کو تولتا ہے،
کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے. اور یاد رکھیے جو کافر ہے ہمارے غوری میزائل سے نہیں ڈرتا، ہمارے میزائلوں سے نہیں ڈرتا. اگر کافر ڈرتا ہے تیرے اندر جو مصطفیٰ کی محبت کی شمع روشن ہے اس سے ڈرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. کافر ہتھیاروں سے نہیں ڈرتا، بے شک. کافر صرف ڈرتا ہے محبت مصطفیٰ سے. کہتا ہے یار عجیب دیوانے ہیں، مر کر بھی خوش ہیں. مر کر بھی خوش ہیں. یہ اس وقت بھی فکر تھی، یہ آج بھی فکر ہے. یہی جملہ کافر اس وقت بھی سوچ رہا تھا، یہی جملہ کافر آج بھی سوچ رہا ہے. کچھ نام نہاد مسلمان بھی سوچ رہے ہیں عجیب دیوانے ہیں، سردی کے موسم میں پڑے ہیں، نہ انہیں کھانے کی ہے وہی نہ انہیں پینے کی ہے، نہ ایک کھانے کو ترجیح دیتے ہیں نہ پینے کو ترجیح دیتے ہیں. بس ایک ہی جملہ ہے، لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہ فکر اس وقت بھی تھی کہ یار عجیب دیوانے ہیں، ہم سولی پہ بھی لٹکاتے ہیں باز نہیں آتے، پھر بھی یار کے نغمے گاتے ہیں. آج کے کافر بھی یہ ہیٹر پٹر لگا رہے ہیں لیکن سوچتے ہیں عجیب دیوانے ہیں، عجیب دیوانے ہیں. پر پیغام کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ ایک کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ ایک کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور جس چیز کا اتفاق ہے میرے ساتھ مل کے پڑھ لو. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ غازی علم الدین شہید کی قبر انور سے یہی آواز آ رہی. تمام شہداء کی قبروں سے یہی آواز آ رہی ہے. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ ارے کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ ایک کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ انہوں نے سوچا کیا کریں. توجہ کریں، انہوں نے سوچا کیا کریں. انہوں نے کہا ذات مصطفیٰ کو جھوٹا ثابت کریں. سبحان اللہ. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں تاکہ ان کے دلوں سے لجپال کی محبت نکل جائے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا یار ہم میں سے تو کوئی ایسا بندہ ہے نہیں جو اس پیارے سے گفتگو کرے. یہ ساڑھے سارے نالو ڈاڈا، یہ ساڑھے سارے نالو ہی ڈاڈا. انہوں نے ان میں سے ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا میں ایک بندے کو جانتا ہوں، سبحان اللہ. حبیب اس کا نام ہے، سبحان اللہ. یمن میں رہتا ہے. سبحان اللہ. بڑا گل وریا بندہ، گلنا بڑیاں مضبوط کردہ. انہیں بلایا جائے. پیغام بھیجا گیا، حبیب یمنی آ گیا. ابو جہل کی کچہری لگی ہوئی ہے، اس میں آ کر بیٹھا. ہاں سردار کس لیے بلایا؟ اس نے کہا تیری ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک میرا بھتیجا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.
اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ پکڑائی نہیں دے رہا۔ وہ کہنے لگا سردار تو اتنا سمجھدار ہے، پر ایک پنچایت کا بیٹھنے والا ہے، تجھے پکڑائی نہیں دے رہا، معاملہ کیا، کہتا کیا ہے؟ جو ابو جہل کہنے لگا وہ کہتا ہے ایک خدا کو مانو۔ جو ایک خدا کے ماننے والا ہے بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ کہتا ہے ایک خدا کو مانو، جھوٹ نہ بولو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کی عزت کا مندہ نہ مانگو، اس نے سلوک سے پیش آؤ، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹو۔ حبیب یمنی چکرا گیا، وہ کہنے لگا ان باتوں کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ چکرا گیا، میں نے کہنے لگا سردارہ جو باتیں جو جملے تو نے بتائے ہیں جن کو وہ عام کرتا پھر رہا ہے، ان کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے، پر خیر چلیں، بولو نا چلیں۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، کہ پھر بلایا کس لیے، جانے کیوں نہیں دے رہا؟ انہوں نے کہا جتنے گئے نے ہوں تھی واپس نہیں آئے، تینوں کھڑاؤنا نہیں جمدا، تینوں جان نہیں دینا، وہ آپ پہ ہی آئے گا، بولو نا۔ سردار عقل کا علاج کرا، کام ہمیں ہے، وہ کیسے آئے گا؟ وہ کہنے لگا تو ایک بار پیغام تو بھیج، وہ دیر بھی نہیں لگائے گا، وہ دیر بھی نہیں۔ جو سچا ہو اسے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے نا، بولیے سچائی نبی کے ساتھ، نبی سچائی کے ساتھ، وہ اور چکرا گیا کہ اتنے بڑے مجمع میں آ کر بات کرنا سچے بندے کا کام ہے، جھوٹا تو بول ہی نہیں سکتا۔ ان باتوں کو وہ نوٹ کرتا رہا، انہوں نے کہا میں نے تجھے نہیں جانے دینا، جو گیا ہے واپس نہیں آیا، میں نے عمر کو بھیجا وہ بھی وہیں رہ گیا، جس کو بھی بھیجا وہ وہیں رہ گیا، تجھے نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے پیغام بھیجا، پیغام لے کے جانے والا میرے محبوب کی بارگاہ میں گیا، دستک دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا کہ سارے کافر جو ہے نا پنچایت بنا کر آپ محبوب کا انتظار کر رہے ہیں۔ لجپال نبی نے جب سنا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا، میرے لجپال نبی نے فرمایا تو چل تے اسی آئے، فرمایا تو چل اسی آئے۔ پیارے صدیق لبیک یا رسول اللہ، پیارے عمر لبیک یا رسول اللہ، پیارے عثمان جی یا رسول اللہ۔ صحابہ کو بلایا، فرمایا چلو حق کی بات کرنی ہے، حق کی بات بولنے کے لیے گھبرایا نہ کرو۔ بظاہر اس ٹائم اس لمحے حق کمزور نظر آ رہا تھا، لیکن حق پہ چلنے والے مسکرا کے چل رہے تھے، حق پہ چلنے والے مسکرا کے چل رہے تھے۔ لجپال نبی چلے۔ ابو جہل نے کہا ارے بات سنو میری، اپنے چمچے کڑچھوں ساروں کو بتانے لگا تم جتنے لوگ بیٹھے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، کوئی استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو، اسے عزت نہیں دینی۔ قدرت والا بھی صلوات فرما رہا تھا، اور بے وقوفہ عزت کوئی تیرے ہاتھ بیچا، یار کو عزت ہم نے دی اور ہم دیتے رہیں گے، تو دل لگا لے، عزت میرا یار ہی لے جائے گا، تو دل لگا لے یار، تو دل لگا لے۔ چلا یہ پکا کر کے بیٹھا تھا، آمنہ کا لال آیا، زہرا کا بابا آیا، حسنین پاک کا نانا آیا۔ ابھی اس پنچایت والے پنڈال میں پہلا قدم مبارک رکھا ہی ہے، ابو جہل سب سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ابو جہل سب سے پہلے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چمچے کڑچے بھی کھڑے ہو گئے، سردار بھی کھڑا ہو گیا، اور دوسرے بھی کھڑے ہوئے۔ بعد میں اس نے پوچھا تمہیں تو میں نے روکا تھا، کھڑے نہیں ہونا، کیوں کھڑے ہوئے؟
وہ کہنے لگے سردارہ تیری کیوں بیڑی بڈی، تو کیوں کھڑا ہویا؟ وہ کہنے لگا میرے کان سے کسی نے پکڑ کے کھڑا کر دیا تھا، میرے کان سے کسی نے پکڑ کے کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا سردارہ ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑتا تھا، تو جو کھڑا ہو گیا تھا۔ تو آواز آئی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت شروع ہی یار سے ہوتی ہے، ختم بھی یار پہ ہوتی ہے، اور تم میں سے جو عزت کا شوقین ہے میرے یار سے جڑ جائے، عزت اسے بھی عطا کروں گا۔ یہ بات سنی میرے صدیق اکبر نے، محبوب سے جڑ گیا۔ ایمان سے بتائیے عزت بنی کہ نہ بنی؟ پھر دیگر صحابہ جڑتے گئے۔ محبوب تو عزت والا تھا ہی، محبوب تو عزت والا تھا ہی، لجپال نبی سے جڑنے سے سارے عزت والے بن گئے۔ ارے بلال پاک کو کوئی جانتا تھا؟ مول بھی نہیں لگتا تھا، محبوب سے جڑ گیا، اب کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، آواز چلتا زمین پہ ہے، آواز عرشوں پہ آتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، حبیب یمنی نے کہا میرے 2 سوال ہیں۔ کتنے؟ 2 سوال ہیں۔ اگر آپ نبی ہیں تو وہ پورے کر دیں، وہ پورے کر دیں، توجہ کرنا۔ اس نے کہا بتا، اس نے کہا نہ، پہلے اس نے میٹنگ بلائی، اس نے کہا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ایک سوال کروں گا، زمین تک تو اس کی رسائی ہے جس کی گواہی تم بھی دے رہے ہو کہ زمین پہ جو چیز ہے اس کی بات مانتی ہے، تو یہ نا اب آسمان کی طرف چلتے ہیں، وہ تو اتنا دور ہے، میں کہتا ہوں اسے کہوں گا کہ میں کہوں گا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ ابو جہل طرفہ وہ کہنے لگا یہ نہ کرنا، وہ کہنے لگا سردارہ وہ کیوں؟ اچھے وہ جب چھوٹا سا تھا اپنے پنگوڑے میں تھا، جو انگلی ہلاتا تھا جہاں ویسے ویسے ہلتا تھا۔ گل تے پھر میرے کو نہیں ہرایا جاتا۔ کھیلتے تھے اس لیے مہد میں آقا چاند سے، کھیلتے تھے اس لیے مہد میں آقا چاند سے، کیونکہ یہ سارا پاک نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ محبوب آ گئے، کملی والے لاجپال نبی تشریف۔ اس نے کہا 2 سوال ہے، پہلا سوال یہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، میں دوسرا کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے نا وہ بعد میں وہ بھی بتا دوں گا۔ المختصر، ادھر ماننے والے کھڑے ہیں، ادھر بغلے بجانے والے کھڑے ہیں، ادھر نبی کے غلام کھڑے ہیں، توجہ، ادھر مقابلہ کرنے والے کافر کھڑے ہیں۔ کافر یہ سوچ رہے ہیں یہ تو ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے، نبی اس قابل ہی، بولیے نا اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی تو اتنی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے، نبی تو اتنا علم رکھتا ہی، بولیے نا اللہ اکبر۔ یہ کن کے جملے تھے؟ مقابلہ کرنے والوں کے، بولیے نا مقابلہ کرنے والوں کے جملے کیا تھے؟ یہ تو جانتا بھی نہیں ہے، یہ تو اتنی طاقت رکھتا بھی نہیں ہے، یہ تو اتنا علم
میں لگا سمجھ نہیں آئی تھا سبحان ادھر وہ کھڑے تھے اللہ جو یہ کہہ رہے تھے مالک عزت رکھ لے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے یار کے پاس بڑی شان ہے, ہمارے محبوب کا بڑا مقام ہے, لیکن مالک آج عزتیں تیرے ہاتھ میں ہیں. ادھر دعائیں بولیے نا, ادھر دعائیں مانگی جا رہی ہیں. بس اسی اسنا میں میرے محبوب نے چاند کی طرف دیکھا تو ہوگا, سبحان اللہ, پوچھا تو ہوگا چاند تیری مرضی کیا ہے؟ چاند تیری مرضی کیا ہے؟ تو میرا جی کہتا ہے خدا کی قسم چاند رو پڑا ہوگا. چاند یہ کہتا ہوگا لجپال نبی یہ ساری عزتیں تیرے دم سے ہی ہیں. میرا حسن, یہ میری چمک, یہ میرا رہن سہن آقا آپ کی وجہ سے ہے. حکم تو فرمائیے. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو جا, ارے اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ. میرے لجپال نبی اشارہ فرمایا, بولیے نا کریم نے اشارہ فرمایا, چاند دو ٹکڑے ہوا, ایک پہاڑ کی اس جانب, دوسرا پہاڑ کی اس جانب. جب چاند دو ٹکڑے ہوا, میرا جی کہتا ہے میرے صدیق نے نعرہ تکبیر لگایا. سلامت رہے. چاند دو ٹکڑے ہو گیا. چاند جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا, جن کے مقدروں میں ایمان تھا وہ لے آئے, جن کے ماتھے پہ جہالت کی مور لگ چکی تھی, خاتم اللہ علی قلوبہم, وہ وہیں کے وہیں رہ گئے. اب حبیب یمنی کہتا ہے میرا دوسرا سوال فرمایا بتلا, حضور بیٹی ہے, آج ہے, نہ چل سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے. ارے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے محبوب, تیری رسائی آسمانوں تک ہے, میری بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کے ودھا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. لجپال نبی نے مسکرا کے فرمایا حبیب گھر جا, بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ایک بار تو ہو جا سونے دا, ایدے وچ بھلائی تیری ہے. ایک بار تو ہو جا سونے دا, ایدے وچ بھلائی تیری ہے. ذکر کر مدینے والے دا, پھر ساری خدائی تیری ہے. نعرہ رسالت. فرمایا جا, وہ کام تیرا ہو گیا ہے. حبیب یمنی چونکہ دیکھ چکا تھا, دل مان گیا کہ لجپال نبی نے بن مانگے عطا کر دیا. وہ چلا, توجہ کرنا, وہ چلا. ارے حبیب یمنی بعد میں پہنچا, میرے مصطفیٰ کی عطا پہلے پہنچی. لجپال نبی یہ آپ کے آستانے سے ہو کر جب چلا, حبیب دستک دی, اندر سے کنڈی کھلی, ایک حسین و جمیل بچی سامنے آئی. کہنے لگا بیٹا تو کون ہے, کہاں سے آئی ہے, توجہ کرنا, کہاں سے آئی ہے؟
وہ رو کر کہتی ہے بابا میں تیری بیٹی ہوں جس کو 4 پائی پہ چھوڑ کے گیا تھا. بیٹا تو واقعی وہی ہے. ہاں بابا. بیٹا یہ تبدیلی کیسے آئی؟ بیٹا یہ تبدیلی کیسے آئی؟ بابا میں 4 پائی پہ سوئی ہوئی تھی. 14ویں کا چاند عروج پر تھا. کیا دیکھتی ہوں چاند اچانک شک ہوا. آدھا ادھر گیا آدھا ادھر گیا. بیچ میں سے ایک سونی صورت والا آیا. اسی میں سے ایک سونی صورت والا آیا. بابا کیا بتاؤں کتنا خوبصورت تھا. بیٹا کیسا تھا؟ جو بیٹا کیسا تھا؟ اب بچی کہتی ہے بابا خواجہ مہر علی سے الفاظ لے کر بتاتی ہوں. بچی بول کر کہتی ہے بابا وہ جو آنے والا آیا اس کی شکل ایسی تھی کہ مکھ چند بدل شاسانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اک مستانی مخمور اکھین مد بھریا. بابا جب میں نے دیکھا بیماری بھول گئی. سوچ کر کہنے لگی اس صورت میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا. اور جس شان تو شان سب بڑھیا. بابا اس نے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا بیٹا تیرے باپے نے ادھر کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہاں پہ کلمہ پڑھ لے. بابا میں نے کلمہ پڑھ لیا. بابا میں نے کلمہ پڑھ لیا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حبیب یمنی رو کر کہتا ہے سبحان اللہ ماجمل کا مایا حسن کا ماکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری صدا گستاخ اکھی کتھے جاری. اللہ سلامت رکھے. گزارش پہلے گزارش پچھلی دفعہ ایک گزارش کی تھی کہ ایک جوان خاص